لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، یہ ماہ محرم الحرام جس کا ہم پورے سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایام، یہ وقت، یہ گھڑیاں ایسی گزر جاتی ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مومنین، خداوند عالم اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کی کئی قسمیں ہیں جس میں انسان کو انجام دینا ہوتا ہے۔ عبادت صرف و صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف و صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف و صرف حج کا نام نہیں ہے، عبادت صرف و صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، عبادت صرف و صرف خمس کا نام عبادت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، عزاداران سید الشہداء، ہر وہ کام عبادت کہلاتا ہے جس میں رضائے الہی شامل ہو جائے، جس کے اندر رضائے الہی شامل ہو جائے، چاہے وہ پھر کسی کا احترام کرنا ہو، چاہے کسی کی عزت کرنا ہو، چاہے مسجد میں خدمت کرنا ہو، چاہے وہ اذان دینی ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے دوسرے لوگوں سے خوش اخلاقی سے، خوش مزاجی سے ملنے کے لیے ہی کیوں نہ، جس چیز میں رضا الہی شامل ہو جائے وہ کام جو ہے عبادت کا بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، انتخاب میں نے جس موضوع کو کیا ہے وہ عبادت، اور 25 محرم الحرام جو شہادت جو ہے وہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 25 محرم الحرام ہے۔ آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ یہ زین العابدین آپ کا یہ لقب کب پڑا؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو شیطان نے یہ چاہا کہ ہم ان کو بہکا دیں، تو وہ شیطان نے اپنا وسوسہ ڈالنا شروع کیا، بہت کوشش کی لیکن ناکامیاب رہا۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ ہم ان کو سانپ بن کے ان کے پیر میں کاٹیں، تو پھر وہ سانپ بنا۔ سانپ بننے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں،
اس سانپ نے کیا کیا، اس شیطان نے کیا کیا کہ آپ کے پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیے ادھر شیطان پیر کے انگوٹھے کو چباتا رہا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نماز سے غافل نہیں ہوئے، ان کی نماز سے توجہ بالکل نہیں ہٹی، نماز میں اس طریقے سے مشغول تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز کو تمام کیا، نماز کا تمام کرنا تھا، غائب سے آواز آئی، انت سید الساجدین، انت زین العابدین، آپ ہی سجدے کرنے والوں کے سردار ہیں اور آپ ہی عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ عزیزان محترم، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عبادت ہے، اور تاریخ میں ہے کہ آپ نے 25 یا اس سے زیادہ آپ نے پیدل حج کو انجام دیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 15 جمادی الثانی 38 ہجری یوم جمعہ یا بقول 15 جمادی الاول 38 ہجری میں واقع ہوئی۔ عزیزان محترم، آپ کے والد ماجد کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب شہربانو ہے۔ کہ جناب شہربانو کے بارے میں ہے کہ جناب شہربانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہوئی تھی، تو جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواہ میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئی تھیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت بیوی ہیں کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیاء افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پانے کا لطف اٹھا نہ سکے۔ آپ کی ماں کا نام جو تھا وہ جناب شہربانو تھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیت اور القاب کی آپ کا نام جو تھا وہ علی تھا، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو محمد تھی، اور ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القاب بہت ہی زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ زین العابدین علیہ السلام اور سید الساجدین علیہ السلام ہے، اور سجاد، عابد زیادہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ اور آپ کی شہادت جو ہے عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ جو تھی ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ مومنین، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے کہ آپ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ واقع کربلا میں دیکھیے آپ کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے، اور 11 محرم کو جس وقت اس قافلے کو قید کیا گیا ہے، آپ کے گلے میں خاردار توق، ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئیں۔ معرکہ کربلا غم کی تاریخ اسلام ہی نہیں، تاریخ عالم کا افسوسناک ایک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اول سے آخر تک اس ہوش ربا اور روح فرساد واقعہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہے، اور باپ کی شہادت کے بعد خود اس المیہ کے دیکھیے عزیزان محترم کس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر ظلم کیے گئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان کے اوپر صرف و صرف خدا کی حمد و ثنا جاری ہے۔
امام زین العابدین علیہ السلام نے جس وقت یہ قافلہ قید کر کے کوفے میں پہنچا ہے، کوفے میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کتاب اللحوف صفحہ نمبر 68 میں ہے کہ کوفے پہنچنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اور جب سارے کے سارے سب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کی، حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، ان پر صلوات بھیجی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، لیکن جو مجھے نہیں پہچانتا ہے اسے میں بتاتا ہوں کہ میں علی ابن حسین علیہ السلام ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سارا سامان لوٹ لیا گیا، اللہ اکبر، اور بغیر کفن و دفن چھوڑ دیا گیا، اور شہادت حسین ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ذرا سوچو کہ تم نے ہی میرے پدر بزرگوار کو خط لکھا اور پھر تم نے ہی ان کو دھوکہ دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کوفے والوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نے لوگوں نے ہی خط لکھ کے میرے جد کو بلایا تھا تو تم لوگوں نے ہی دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ہی ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور ان کی بیعت کی، اور پھر تم نے ہی ان کو شہید کر دیا۔ تمہارا برا ہو، تم نے اپنے لیے ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا ہے۔ تمہاری رائے کس قدر بری ہیں، تم کن آنکھوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو گے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے باز پرس کریں گے کہ تم لوگوں نے میری عطرت کو قتل کیا اور میرے اہل حرم کو ذلیل کیا، اس لیے تم میری امت میں نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفے کے بازار میں یہ جو خطبہ دیا ہے تو ایک انقلاب پیدا ہو گیا، لیکن عزیزان محترم، اس انقلاب سے بھی کیا فائدہ کہ جب لوگوں نے ہی امام کو خط لکھ کے بلوایا تھا اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 25 محرم الحرام ہے، لیکن آپ امام کی پوری تاریخ کے اوپر، ان کی سوانح حیات کے اوپر جب آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ان کی تاریخ میں عبادت اور شکر الہی کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا۔ یہاں تک کہ یہ ہے کہ جب آپ کو قید کیا گیا ہے، جب آپ کے گلے میں خاردار توق تھا، جب آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، تب بھی ہمارے امام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج جب ہم ذرا سی سینہ زنی کرتے ہیں، ذرا سی ماتم زنی کرتے ہیں، ذرا سا ماتم برپا کرتے ہیں، ہمارے اوپر تھکاوٹ سی جب لاحق ہو جاتی ہے تو ہم خدا کی عبادت کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا تدبر کریں، ذرا تفکر کریں، ذرا سوچیں، کیا ہمارے امام نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، کیا اسی لیے دیکھیے کس طریقے سے امام نے عبادت کر کے بھی بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو میرے نانا کی جو امت ہے وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے صرف عبادت کو ہی بتایا ہے، بلکہ ہم نے عبادت کو کر کے دکھایا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔